بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد 13ویں نشست ہماری موضوعات فقہ القلوب کے ساتھ اور قلب کی اصلاح یہ مبحث ہمارا چل رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد، اس کو سجدے اور اس کی حضور میں محو ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیز ہے یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا میں یہ بہرحال جہد ہے اور آخرت میں یہ انعام ہے۔ یعنی آخرت میں کہتے ہیں کہ اہل جنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آخرت میں جب جنتیوں کو سب کچھ جنت میں مل جائے گا، جنت بذات خود کیا ہے، پھر اس کے ٹھاٹھ آرام اور پتہ نہیں کیا سب کچھ جب مل گیا ہے تو اللہ رب العزت اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہم کو چاہیے جو تو نے ہم کو دے دیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ایک چیز رہ گئی ہے۔ تو تب اللہ رب العزت اپنا حجاب ہٹائے گا اور جنتی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ اچھا، اسی حدیث میں آتا ہے کہ تب یوں ہوگا کہ یہ نعمتیں نہیں، یہ جو ہے نا آپ کا ایک عدد بنگلہ، ایک کار، ایک کھانا اچھا کسی اچھے ریسٹورنٹ میں، جنت کی وہ ساری نعمتیں جنتیوں کو بھول جائیں گی۔ ایسا کو ان کو لطف آئے گا اور ایسا ان کو کوئی خوشی ہوگی۔ بھی حسن کا خالق بھی وہ ہے، یعنی حسن پہ ہی مرتا ہے نا آدمی، تو کوئی ہستی ہے جو حسن کا بھی خالق ہو تو پھر اس کے حسن کا کیا حال ہوگا۔ اچھا، لطف، مزہ اور لطف کسی پہ مرتے ہیں نا، تو لطف کا کوئی خالق ہے تو بھی اس کو پانا اور اس کو دیکھنا، اس کے روبرو ہونا، تو اس کا پھر کیا حال ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اہل جنت کو بھول جائیں گی، ان کو ذہن تک میں نے کیا ہے جو وہ ان کو لطف اور سرور آئے گا اللہ رب العزت کو پانا۔ ایسا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ آخرت میں یہ نرا انعام ہے، نرا انعام ہے۔ اچھا، دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ البتہ جہد ہے، یعنی ہے یہ کہ ویسے تھوڑا بہت تجربہ میں سے جس کو اللہ نے کو تھوڑی بہت عبادت کا کبھی کچھ مزہ دیا ہو اس کو اندازہ ہوگا۔ بعض اوقات سجدوں میں آپ کی کوئی حالت ہوتی ہے، میں آپ سے عرض کروں، کوئی یہ کہے نا کہ ایک سجدے کے عوض پوری دنیا لے لے، آپ کہیں نہیں لیتا، آپ کہیں گے نہیں لیتا۔ مطلب ٹھیک ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر سجدوں کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، یا پھر یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہی کوئی ایسا پھوٹ کے آپ کے اندر سے کچھ ہوتا ہے کہ آپ دنیا و ما فیہا سے اونچے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ یہ دنیا میں ایک جوہد کا نتیجہ ہوگا، یعنی دنیا میں یہ نرا انعام اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ بس آپ پر یہ برسے، یہ نرا انعام۔ اچھا، آخرت میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں ذہن بنانا ہوگا، توجہ کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، کر کے نمازیں پڑھ کے اور غور کر کے، فکر کر کے، توجہ کر کے، خلوت پیدا کر کے، پھر ہوتے کچھ آپ کے سجدوں میں کوئی لطف آیا، کچھ آپ کی مناجات کے اندر کوئی رنگ آیا، تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ کہ ہوا کیا کہ آپ کو ایک جوہد کرنی پڑی۔ تو یہاں اللہ رب العزت کے در پہ جا پہنچنا واقعتاً آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں بھی، بلکہ ابن تیمیہ نے ایک بڑا خوبصورت ہے کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں کی جنت میں نہیں گیا وہ اگلی جنت میں بھی نہ جائے گا۔ تو یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے بالکل در کھل جائیں کسی کے لیے اور وہ اللہ رب العزت کے اتنا قریب چلا جائے، یہ حاصل ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی۔ لیکن جیسے دوبارہ میں پھر جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک محنت کا اور مجاہدہ کا ایک نتیجہ ہوگا۔ تو بعض لوگوں کو خاصا مجاہدہ کرنا پڑے گا، بعض لوگوں کو نسبتاً کم مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور مجاہدہ کے اندر ہی صحبت بھی آتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا جن کے ساتھ ہونے سے آپ کے دل کی حالت جو ہے نا وہ بدلے، اور آپ اللہ تعالیٰ کا جو حضور ہے
وہ آپ محسوس کر سکیں، گویا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ قربت آپ کو نصیب ہو جائے. کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ ایک مجاہدہ ہوگا، اور انشاءاللہ کر کر کے یہ آپ کو بہرحال کچھ نہ کچھ اس میں سے انشاءاللہ آپ کو حصہ ضرور ملے گا. البتہ آخرت کے اندر یہ ایک نرا انعام ہے، مگر آپ کو یہ بتا دیں کہ اس سے بڑی نعمت نہ اس جہان میں ہے کوئی، اگر کسی کو یہ ملتی ہے، اور نہ اس سے بڑی نعمت اگلے جہان میں ہے. جنت بھی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے. جنت کے سارے مزے، عیش، آرام، ٹھاٹھ تو وہ بالکل اتنے بڑے نہیں جتنا بڑا یہ کہ بندہ اللہ رب العزت کی وہاں پر قربت کو پالے اور قربت کو محسوس کرے. تو اصل جو قلب کی زندگی ہے وہ یہی ہے، یہاں محنت اور آگے اس کا انعام.